وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، جس کا انتظار بزرگان دین، اللہ کے اولیاء اور اللہ کے چنندہ اشخاص ہر روز اس ماہ کی اور اس مہینے کی انتظار میں رویا کرتے تھے اور دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اور تڑپتے تھے کہ اے اللہ، رمضان جیسا مقدس اور فضیلت والا مہینہ ہم پر فائز فرما اور عطا فرما. وہی مہینہ عن قریب چند گھنٹوں اور چند لمحوں میں ہمارے پاس آنے کو ہے. رمضان المبارک کے بے شمار فضائل اور بے شمار فضیلتیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی. سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی خاصیت کے متعلق یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مخصوص انداز ہے بیان کرنے کا کہ جب کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ نسبت ایمان والوں کی جوڑتے ہیں. اور اگر پورے لوگوں کو، عوام کو منتخب کرنا اور بتانا چاہتے ہیں تو یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جس طریقے سے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کی طرف نسبت کر کر اللہ نے تمام مومن بندوں کو منتخب کر لیا، تو اندازہ لگائیے اللہ ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں. آپ اس کی ایک مثال ایسے سمجھیے کہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر پر ہو اور آپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تو اس میں کچھ اس کے لیے خاص کوئی بات معلوم نہیں ہوتی کہ ابا نے حکم دیا بس کرنا ہے. اگر بیٹے کو یہ حکم دیے یہ بات بول کے کہ میرے پیارے بیٹے جاؤ ذرا پانی پلا دو، تو اس کی محبت میں اضافہ اور ہو جائے گا. پہلے بھی پانی پلانے کا حکم تھا، اب بھی پانی پلانے کا حکم ہے. پہلے صرف بیٹے کا لفظ تھا، اب پیارے بیٹے، اے میرے دلارے بیٹے، تو بیٹے کے اندر محبت اور بڑھ جائے گی باپ کے تعلق سے. ویسے ہی اے لوگوں، اگر اللہ کا حکم تھا تو کرنے کا آرڈر تھا، لیکن آمنو کہہ کر حکم دے دیا اور لاڑو پیار میں اور محبت بڑھا دی کہ یہ میرے بندے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ مومن بندے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان میں تقویت ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور کہا گیا صرف تم روزہ نہیں رکھتے تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم روزے دار نہیں، تم سے پہلے بھی ہم اور امتوں پر روزہ فرض کیے تھے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن تمہارے اور ان کے روزے میں بہت بڑے فضائل ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا۔ اب اس روزے کا مقصد اور حاصل کیا ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ دیکھیے یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بندہ روزے کی حالت میں ہے، اس کے فریج میں تمام چیزیں بھری پڑی اور رکھی ہوئی ہے، اس کے مطبخ میں ساری چیزیں بنی ہوئی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ چیزیں، اس کے دسترخوان پر تمام چیزیں رکھی گئی ہے، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی کا بوتل ہے، جوس ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، شربتیں ہیں، جام ہے، سب کچھ ہے پینے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا ڈر ہے جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، کھا اور پی نہیں سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں بیوی کے قریب جا نہیں سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں، تمام حلال کام میرے روزے ہونے تک یہ سارے میرے اوپر حرام ہے، میں کر نہیں سکتا۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کرانا چاہتے ہیں بندوں سے۔ دیکھو جس طریقے سے تم روزے میں غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، فساد نہیں مچاتے، گندی باتیں نہیں کرتے، گندے گانے نہیں گاتے، فلم کی سٹوری نہیں سناتے، اپنے آپ کو گانے سنانے میں، فلم دیکھنے میں، شوز دیکھنے میں، یہ سارے چیزوں میں اپنے آپ کو اور جسم کو نہیں تھکاتے اور نہیں لگاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی بنتی کہ میں رمضان المبارک کے ماہ میں اور مہینے میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ گناہ کہاں سے کر سکتا ہوں؟ ویسے ہی اللہ رب العزت اس مہینے میں پریکٹیکلی طور پر عمل کرا کے آنے والے 11 مہینوں میں اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، بیس تیار کرنا چاہتے ہیں، منہج بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے رمضان المبارک میں زندگی گزاری، آنے والے 11 مہینوں میں بھی زندگی ویسے ہی گزاری۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دیکھو زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، کسی نے کہا تھا کہ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت تمہاری عید جیسی ہوگی۔ عید میں ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر عورت، ہر مرد، ہر خاتون خوش رہتی ہے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، عید کے میننگ ہی ہے خوشی، فرحت، مسرت، خوشی کا دن ہے۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو عیدی دی جاتی، بڑے ہیں، مرد حضرات ہیں تو آپس میں معانقہ اور گلے ملتے، عورتیں ہیں تو آپس میں معانقہ کرتی، ہاتھ ملاتی، ایک دوسرے کو سلام کرتی، شیر خورما ہے تو بنا کے اس کو کھلایا اور پلایا جاتا، خوشی کا دن ہے، ہر کوئی خوشی سے بات کرتا ہے۔ ویسے ہی اگر تمہاری زندگی رمضان جیسی بن گئی تو موت جب آئے گی، روح والا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آئے گا تو تمہاری موت بھی عید جیسے ہوگی، چہرے پر خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، فرحت ہوگی کہ اللہ میری زندگی تو بہترین گزری، میری زندگی تو آپ کی بندگی میں گزری، آپ کی اطاعت میں گزری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، لائی ہوئی شریعت کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو گزارا، صحابہ جیسا معمول، صحابہ کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا کے زندگی گزارا، اولیاء، تابعین، سلف صالحین کے واقعات پڑھ کر اپنے دل کو روشن کیا، میری زندگی تو بالکل آپ کی بندگی کے لائق تھی۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے دی گئی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بندگی کے لیے دی گئی ہے، اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو پھر شرمندگی ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک میں سب سے زیادہ خصوصیت اور فضیلت والا کام روزے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔
اور ایک حدیث سیم طرز پر صرف اس حدیث میں صوما کا لفظ آیا، دوسری حدیث میں قاما کا لفظ آیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے دن میں روزہ رکھا اس کے گناہوں کی معافی، جس نے رمضان المبارک میں اللہ کے کلام مجید کو سننے کے لیے کھڑا رہا، تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، بے وقوفی ہے کہ ہم صرف رمضان کو یہ سمجھ لیے کہ رمضان روزہ اور تراویح کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، رمضان روزہ اور تراویح کا مہینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی محبت، اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرنے کا اصل مہینہ ہے۔ وہ خوف جو رمضان میں ہے، وہ ڈر جو رمضان میں ہے، وہ قرآن سے محبت جو رمضان میں ہے، وہی محبت، وہی ڈر، وہی خوف، وہی الفت، وہی شوق آنے والی پوری زندگی میں رہے۔ یہ اصل مقصد ہے رمضان کا، یہ حصول ہے رمضان کا، یہ نچوڑ ہے رمضان کا۔ اگر ہم اسی میں کامیاب نہیں ہوئے، اسی میں ناکام ہوئے، اسی میں فیل ہو گئے، تو پھر ہمارا رمضان ویسا نہیں گزرا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک دو دن پہلے خطبہ شعبان المعظم کے، سیم ایسے ہی حالت سمجھیے آپ، رمضان شروع ہونے والا، ایک دن باقی ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبے میں ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے کو ہے، جس میں اللہ نے تم پر دن میں روزہ فرض کر دیا ہے اور رات میں کھڑے رہنا اور قرآن کو پڑھنا، نفل ادا کرنا نفل رکھا ہے، تطوع تمہاری مرضی ہے، جیسے بھی تمہاری طاقت اور استطاعت ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا کرم اور مہربانی ہے، جس طریقے سے دن میں روزہ فرض ہے، اگر اللہ چاہتے تو پوری رات یا آدھی رات فرض کر دیتے کھڑے ہونے کو، لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے میرے بندے کھانے کی تلاش میں، روزے کی تلاش میں دن بھر محنت کر کے روزے کی فرضیت کو ادا کرتے، رات میں چند گھنٹے سونے کے لیے ان کو ملتے ہیں، اس میں اگر میرا حکم آ جائے کہ پوری رات یا آدھی رات کھڑے رہو تو پھر میرے بندے تکلیف میں آ جائے۔ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں تو غفار ہوں، میں تو قہار ہوں، میں تو عزیز ہوں، میں کیسے اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈال سکتا ہوں؟ کہا گیا تطوع تم پر نفل ہے، مستحب ہے، چاہے تو تم آدھا گھنٹہ کھڑے رہو، چاہے تو تم 2 گھنٹے کی تراویح پڑھو، چاہے تو تم 1 گھنٹے کی تراویح پڑھو، یا پڑھ بھی لیے تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگا دو، اس کے بعد پھر آرام کر لو، تمہاری مرضی۔ اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا یا ایھا المزمل، اے لحاف اوڑے ہوئے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات میں لیکن تھوڑی دیر۔ کتنی تھوڑی دیر؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کھڑے رہیے، آدھی رات کھڑے رہیے یا اس سے بھی کم ہو سکتا تو کھڑے ہو جائیے۔ اصل میں اللہ سب سے زیادہ راتوں کی عبادت کو پسند کرتے ہیں، جتنی زیادہ اللہ کو تہجد کی نماز پسند ہے، واجبات اور نفلی نمازوں میں کوئی اور نماز نہیں، فرض کی بات نہیں ہو رہی، واجبات اور نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ یہی کرانا چاہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان سے پورے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے پورے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت رمضان المبارک کی،
وہ شیطان جو ہمیں 11 مہینے ہمارے پیچھے لگ کر ہم کو بدکاری اور فحشکاری، زناکاری اور غلط کام اور غلط رسومات، غلط طریقوں کی طرف ہم کو بڑھا رہا تھا، اسی شیطان کو قید و بند میں رکھ دیا گیا اور قیدی بنا دیا گیا اور ہم کو آزاد کر دیا گیا اور کہا گیا دیکھو اب شیطان کا بہکاوا کچھ نہیں، اب بہکانے والا کوئی اور نہیں، یہ تمہارا نفس ہے، اس دل کو چینج کرو، اس دل کو بدلو، اس نفس کو بدلو۔ یہ اگر چینج ہو گیا، یہ اگر بدل گیا، اس کے اندر سے حیوانی صفت ختم ہو گئی، درندگی کی علامت ختم ہو گئی، تو یاد رکھو وہ روح جو تمہارے اندر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو اللہ نے تم کو روح ڈالی ہے جسم پہ اور جس کی وجہ سے پورے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا ہے آدم کو، اس کی خاصیت جاگے گی، روح کام کرنا شروع کرے گی، نفس پر جو میل گندا کچیل جمع ہوا تھا وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کی مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس لیے معزز بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام روزوں میں اپنے اندر یہ عادت بنا لیجئے، یہ عادت پیدا کیجئے کہ بھائی جس طریقے سے میں رمضان میں زندگی گزار رہا ہوں ویسے ہی پوری زندگی پورا سال گزاروں گا۔ یہ نیت کیجئے رمضان آنے سے پہلے، آج رات میں بیٹھ کے نیت کیجئے، جمعے کی نماز کے بعد نیت کر لیجئے، کہیے کہ اللہ آنے والا رمضان ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان، میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان کو ایسے گزاروں جس سے آپ خوش ہو جائے، آپ کا رسول خوش ہو جائے، جس سے آپ کے صحابہ خوش ہو جائے، جس کے ذریعے اگر میں مر بھی جاؤں اس رمضان کے بعد، آخری رمضان کے بعد، تو میری موت قبر میں جانے کے بعد، میرا جسم قبر میں جانے کے بعد تکلیف میں نہ ہو، جہنم میں جلنے والا نہ ہو۔ اے اللہ اس کے لیے میں اس رمضان کو آپ کی بندگی میں رہ کر گزاروں، اور اس رمضان سے آنے والے 11 مہینوں کو بھی پریکٹیکلی طور پر رمضان جیسا عمل کر کے بتاؤں۔ اور صحابیات کا معمول کیا ہوتا تھا، تابعین کا معمول کیا ہوتا تھا؟ رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے معمولات کے بارے میں آتا ہے کہ اب دن میں روزہ رکھا کرتی تھی اور ساتھ میں سخاوت بھی کرتی تھی، جس کو کچھ دینا ہے، کسی کو کچھ صدقہ دینا ہے، سخاوت کرنا ہے، کہیں آپ پہل کرتی تھی، اور رات کے وقت جیسے ہی ہوتا ایک آپ کے غلام کو بلاتی اور آگے اس کو امام بناتی، اس کے بعد آپ پیچھے کھڑی ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری نماز تراویح کی پڑھتی اور پورے قرآن مجید کو سنتی تھی۔ ام المومنین اما جان حضرت عائشہ کا یہ معمول، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول، ابن کرب علیہ الرحمہ کا معمول تھا کہ پورے رمضان المبارک میں قرآن سے جیسی محبت ہوتی تھی کسی اور سے نہیں۔ دنیا معافیہا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو پیچھے ڈال دیتے اور قرآن سے محبت شروع ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور کیوں نازل کیا گیا بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگ اس کو سن کر پڑھ کر سمجھ کر کچھ سیکھ جائے تو ان کی ہدایت کا راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر اسی کو نہیں سمجھیں گے، اسی کو نہیں سنیں گے تو پھر دنیا میں بھی ہمارا غارت ہے اور آخرت بھی غارت میں چلے گی۔ کئی بزرگان دین کا، کئی اولیاء کا یہی معمول۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید مکمل کرتے تھے پڑھ کر، 60 قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے آپ، 30 دن پورے رمضان میں ہیں، صبح میں 30 قرآن، رات میں 30 قرآن، معمول زندگی کا، پورا رمضان کا معمول۔ اور جب تک زندہ رہے، تقریباً آپ کی حیات 90 سال کے قریب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، بالغ ہوئے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، جب سے یہی معمول۔ سوچیے آپ، اس کے بعد بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایسا تھا کہ کسی راستے سے گزرتے تھے تو آنکھیں سوائے راستے پہ ہوئے کدھر اور نہیں جاتی،
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، یہ بزرگان دین کا معمول تھا۔ اس لیے معزز دوستو، ان چیزوں سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اصل ہمارا دین کیا ہے، اصل ہم کو سمجھنا کیا ہے، اصل ہم کو لوگوں کو سمجھانا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے، اس قرآن مجید سے ہم جب دل لگائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل میں یہی ہے جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور تراویح کی جب بات آتی ہے تو بہت جگہ پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک شبی شبینہ ہے۔ کئی جگہوں پہ تو یہ بھی سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا کہ 20 رکعت تراویح کی نماز میں صرف پہلی 1 رکعت میں پورے قرآن مجید کو کمپلیٹ کر دیں گے، بقیہ 19 رکعت میں علم ترا پڑھا کے چھٹی۔ آپ بتائیے، قرآن سے مذاق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو کتنے دن میں ختم کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20 دن میں۔ صحابی نے کہا میری استطاعت اور زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے میرے پاس، میں پڑھ سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تھوڑا کم کر لو، 15 دن میں۔ کہا میرے پاس اور طاقت زیادہ ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو کہ تم اگر 4 دن میں 3 دن میں سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہو تو اس کو بھی پڑھ لو، اس سے کم نہیں، اس سے کم تم قرآن مجید کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے 2 دن کی تراویح، ایک شبی شبینہ، 1 دن کی تراویح، اور پورے لوگ باضابطہ طور پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ صاحب میرا تجارت ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میں فلاں دکان میں ہوں، میری فلاں دکان ہے، میں فلاں مارکیٹ میں ہوں، 1 دن پوری قرآن سن لیتا ہوں، اس کے بعد 29 دن چھٹی پہ ہو جاتا ہوں۔ اصل کام قرآن کا سننا نہیں، اصل کام تراویح کا پڑھنا ہے۔ اور تراویح صرف 1 دن نہیں ہے، 5 دن نہیں ہے، 10 دن نہیں ہے، مکمل 29 یا 30 دن آپ کی تراویح ہے۔ ان 30 دنوں کو آپ سننے تک پوری قرآن مجید آپ سن سکتے تو سنیے، نہیں تو پوری تراویح تو ضرور بھی ضرور پڑھنا ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے سنتوں میں سے۔ یاد رکھیے کسی بستی میں بستی والوں نے پوری تراویح کو چھوڑ دیا، پوری بستی گناہ میں شامل ہو جائے، اور بستی میں سے چند لوگوں نے پڑھ لیا تو وہ بستی پہ کچھ عذاب نہیں آئے گا، لیکن وہ جو نہیں پڑھے ان کو گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو اصل میں قرآن کا سننا نہیں، قرآن تو آپ 2 مرتبہ آپ کی طرف سے پڑھیے، آپ کے گھر میں پڑھیے، آپ تنہائی میں پڑھ لیجئے، اصل میں تراویح کا پڑھنا ہے۔ اور تراویح کے پڑھانے کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں، پڑھنے کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیں، فاسٹ جگہ پر بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاف شفاف الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، یعلمون، تعلمون، سمیع، بصیر، شکی، یہی آخر میں وٹ دکھ رہا، سننے میں آ رہا، بقیہ رکوع سجدہ ہو رہا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حافظ صاحب بھی بالکل بیوقوف ہے جو ایسا پڑھاتے، وہ مقتدی بھی بالکل جاہل ہے جو ایسا پڑھتے پیچھے جا کے۔ اس کے لیے سب سے بہترین 2 پارے جہاں ہو یا 3 پارے جہاں سب سے اچھا سمجھ میں آتا ہو آپ پڑھیے، کوئی بات نہیں۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مول صاحب میں پوری قرآن مجید صرف تراویح میں 1 مرتبہ سن سکتا ہوں، اس لیے میں 3 دن کی تراویح میں شامل ہو گیا، پوری قرآن مجید سن لیا، اس کے بعد میں علم ترا سے تراویح پڑھ رہا ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پڑھیے، آپ تراویح تو ہو رہی، قرآن نہیں سن رہے آپ، اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل ہی تراویح کو چھوڑنا غلط، گناہ، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ تو یہی تراویح کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔ اصل میں روزے کی فرضیت جو ہمارے اوپر ہوئی، عام قوموں میں اور اس امت میں 5 فرق ہے جو روزے میں دیے گئے۔ سب سے پہلا فرق، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 فرق ہے اس امت میں اور پچھلی امتوں میں روزوں میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتے ہیں، اور وہ نظر رحمت میں سارے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے اس امت میں اور پچھلی امتوں میں، کتنا بڑا فرق ہے سوچیے۔ پہلی رمضان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرما رہے پورے بندوں پر، اور اس نظر رحمت کی وجہ سے پورے کامیاب ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ دوسری فضیلت،
اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ سے جو بدبو نکلتی ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، آپ کبھی سونگ سکتے، اب آپ بھی خود آبزرو کر سکتے کہ بھائی میرے منہ سے کچھ بو نکل رہی، میں اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ فرق ہے پچھلی امتوں کے روزوں میں اور اس امت کے روزے میں۔ تیسرا فرق، روزے داروں کے لیے فرشتے ہر دن ہر رات رمضان ختم ہونے تک دعائیں کرتے رہتے، اور فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا کام ہی ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح۔ جب بنی آدم کو بنانے والے تھے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو بنانے والا ہوں، میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں جس کو تم دیکھ کر بعد میں مجھ سے پوچھو گے کہ یہ کیسی قوم تھی اللہ جو آپ نے بنائی۔ تو فرشتوں نے مل کر یہ کہا کہ اللہ آپ کیوں بناتے، ہم ہیں نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہماری پیاس بجھتی ہے آپ کی تعریف آپ کی تسبیح بیان کرنے کے بنا پر، کیوں بنا رہے آپ دوسری مخلوق کو؟ اللہ نے حکم دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جب بنایا گیا آدم کو تو اللہ نے پورے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس بنی آدم کے سامنے پورے فرشتے، پورے عوام، پورے لوگ جتنے جب تھے، ابلیس بھی ساتھ میں ہیں، جناتی مخلوق بھی ساتھ میں ہیں، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق بھی ساتھ میں، سب کا کام یہ کی ہے کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اب سوچئے جو مخلوق پہلے سے ہی اللہ کی فیورٹ ہو، ملائکہ، وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے پورا رمضان کا مہینہ دن اور رات میں دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ اس امت کی تیسری فضیلت ہے روزے کی۔ چوتھی فضیلت اس امت کے روزے کی، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے نیک بندے جو روزہ رہ رہے ہیں دنیا میں، ان کے لیے تم تیار ہو جاؤ، بن جاؤ، سنور جاؤ۔ جیسے دلہن تیار ہوتی ہے، سنور جاتی ہے شادی سے پہلے، ویسے ہی جنت کو حکم دیا جاتا ہے سنور جاؤ، تیار ہو جاؤ، مزین ہو جاؤ، آراستہ ہو جاؤ، بن سنور جاؤ، میرے بندے تمہارے اندر آنے والے ہیں، تمہارے میں رہنے والے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ بنایا گیا ہے جنت کا، جس کو ہم باب الریان کہتے ہیں۔ ریان کے دروازے سے جنتیوں کو داخل کیا جائے گا۔ جب روزے دار ختم ہو جائیں گے تو کہا جائے گا دروازے کو بند کر دو، اب کوئی نہیں آ سکتا، اب کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، انٹری ختم، اس لیے کہ روزے دار پورے چلے گئے اندر۔ یہ اس روزے دار امت کی چوتھی فضیلت ہے۔ پانچویں فضیلت، جب ماہ رمضان کی آخری راتیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس آخری راتوں میں ایک ایسی رات عطا فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہو، جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ سوچئے یہ 5 فضیلتیں کسی اور امت کو، پچھلے امتوں میں سے کسی اور نبی کی قوم کو نہیں عطا ہوئی، حالانکہ وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن نہیں، یہ ہمارے لیے آفر ہے، یہ اس امت محمدیہ کے لیے آفر دیے گئے، تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین کر کے گزارنا ہے، اور روزہ، تراویح، قرآن مجید کی تلاوت اور معمولات صدقہ میں اضافہ، سخاوت میں اضافہ، زکوٰۃ نکالنے کی طرف ترجیح، اعتکاف کی مشق، اعتکاف کی فضیلت کو سمجھنے کی ترغیب، لیلۃ القدر کی تلاش، قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، عملی کردار ادا کرنا، یہ سارا کام ہم کو کرنا ہے، اور یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، اس کے بعد میرے کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں کچھ نہیں معلوم، یہ میرا آخری رمضان ہے، یہ سوچ کر آپ رمضان میں انٹر ہو جائیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود آپ کی مدد فرمائیں گے، اور آنے والی جتنی آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو ختم کر کے ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔